عمل کی نیت کر لی جائے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کروں گا. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اس لیے جب پڑھے گا لکھے گا تو صحیح کام کرے گا، اور جاہل رہے گا تو جاہل جس کام کا علم نہ ہو، ایک موٹی سی بات، جس کام کا علم نہ ہو اور وہ کام کرے تو صحیح کرے گا کیا؟ علم ہی نہیں اس کام کا تو کرے گا صحیح؟ چاہے وہ چیز اپنی ہو. موبائل خرید کے لایا، اور آج کل نئے نئے موبائل آ رہے ہیں، ایسے ایسے آ رہے ہیں، اس کے فنکشن اتنے ہیں کہ جب تک وہ پڑھے گا نہیں کیا اس کی بکلیٹ کیٹلاگ جب تک پڑھے گا نہیں جب تک سمجھے گا نہیں، خراب کر دے گا بٹن دبا کے. وہ کہے میں اس کا مالک ہوں، میں جیسے چاہے استعمال کروں تو چلے گا کیا بھائی؟ وہ تو سیکھنا پڑے گا نا. ایسے اس جسم کے مالک نہیں ہے، اس کو استعمال کا طریقہ پوچھنا پڑے گا. تو وہ آدمی جو جگر کا مریض ہو اور میٹھا کھاتا ہو، چکنا کھاتا ہو، تو اس کا بدن پھول کے اینان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اینان. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اینان یہ موٹے آدمی بیٹھے ہیں تو ایسے موٹا ہو جائے گا. موٹا ہو جائے گا کہ نہیں بھائی حکیم صاحب؟ جگر کا مریض سب کھائے گا تو موٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک دم موٹا ہو جائے گا اور کہے گا میں تو بڑا تندرست ہوں. حکیم صاحب کہیں گے تو بہت بیمار ہے، اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہیں گے نہیں بہت تندرست ہے. تو فیصلہ کون کرے گا، آپ ہم کہ حکیم صاحب؟ بولو. حکیم صاحب فیصلہ کریں گے. اس کا علم رکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں. تندرست دکھتا ہے مگر مریض ہے. کیا ہے؟ تندرست دکھتا ہے مگر، ایسے ہی داڑھی ٹوپی کرتے پاجامے میں ہم تندرست دکھتے ہیں، اور اللہ کے سچے رسول کی حدیث کے مطابق جب ہمارا تجزیہ کیا جائے گا تو ہم بیمار نکلیں گے. اس لیے کہ گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے سمجھنے کے لیے، اور ہم سب کے لیے ہے. ہماری پارسائی سے کہ ہم داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ، ہماری تقریر ہماری تحریر سب دھوکہ کھائیں گے. اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا. جیسے اس کے موٹاپے کو دیکھ کر حکیم دھوکہ نہیں کھا رہا ہے، ایسے ہی ہماری ظاہری دینداری کو دیکھ کر اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا. لوگ کہیں گے بہت تندرست، ہم سمجھیں گے تندرست نہیں ہے. یہ تھوڑا سا چلا دو تو ابھی چلے گا، چل دوڑ نہیں سکتا ہے، تھوڑا دوڑے گا تو کھڑا رہے گا، ہاں پھے گا، ایسے ایسا کرے گا، اور دبلا چلا جائے گا پنویر اسٹیشن، یہ موٹا وہیں کھڑا رہے گا. ایسے ہی ہم لوگ دھوکے میں ہیں، بیماریوں کے ساتھ جی رہے ہیں، اور بیماری کے علاج کی فکر نہیں ہے. بیماری کے علاج کی فکر نہیں. اول تو بیماری نہیں سمجھتے. اگر کوئی بتاتے تو کہیں گے ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. ارے بیمار کا دوا لینا میرا کام نہیں تو پھر بیماری بڑھانا تیرا کام ہے. دوا لینا تیرا کام نہیں تو بیماری بڑھانا تیرا کام ہے. اور جب بیماری بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ جب پھوڑی ہوگی علاج نہیں ہوگا تو پھوڑا بنے گی، اور بنے گا پھوڑا ہوگا، اور علاج نہیں ہوگا تو ناسور بنے گا، اور اس سے بھی علاج نہیں ہوگا تو پیر میں ہوگا تو پیر کاٹا جائے گا، ہاتھ میں ہوگا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اس لیے آج کا بیان پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا. ہم سب کے لیے اپنے بارے میں بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کون کون سی بیماری میں مبتلا ہیں. اور استغفار دوا ہے کہ توبہ کر لو تو ٹھیک ہے. تو توبہ کس کو کہتے ہیں یہ پتا ہے کیا؟ مسجد میں لوگ ایسے بھی توبہ کرتے ہیں، ہو گئی توبہ ان کی. اور ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جا رہی، دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حکیم اختر صاحب نے کہا، فرمایا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ میاں ایک صاحب ساتھ میں جا رہے تھے، میاں ایک صاحب ساتھ میں جا رہے تھے، اور ایک اسکرٹ پہن کے عورت سامنے جا رہی تھی آگے، اسے دیکھ رہے تھے. مجھ سے کہتے حضرت دیکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ کیسا پہنی ہے. ہم نے کہا میاں تم اپنے لا حول پہ لا حول پڑھو، یہ کیا پڑھتے ہو تم؟ تو ہمارا استغفار تو ایسا ہی ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے، استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کا تو دل وہاں چلا گیا، زبان یہاں ہلی، استغفر اللہ
اور دیکھ رہے ہیں کمر کیسی ہے، گردن کیسی ہے، زلفیں کیسی ہے، اور اپنے کو تندرست سمجھ رہے ہیں، اور اس کو اللہ کے سچے رسول نے بیماری فرمایا. یہ بیماری ہے.